اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تو تسلسل کے ساتھ ارسطوٹل کے حوالے سے تھا کہ ارسطو کو پڑھنا تھا، لیکن ڈاکٹر محمد حنیف صاحب نے بڑی پرزور طریقے سے کہا تھا کہ کارل مارکس کے حوالے سے کہا جائے۔ تو کارل مارکس واقعی بہت بڑا مفکر تھا، اور اس کے نظریات کے حوالے سے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے نظریات کیا تھے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہوتا ہے، یہ نظریہ آج جس کو پڑھ رہے ہیں کارل مارکس کو، تو اس کا جو نظریہ تھا اس نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا، اور ہم نے یعنی دنیا والوں نے دیکھا کہ کیسے انقلاب آتے ہیں، اور یہ انقلاب اس طرح دنیا میں آیا کہ دنیا کی تاریخ آج بھی بتاتی ہے اور کل بھی بتائے گی کہ کیسے ایک مفکر نے سوچ دی تھی، ایک خیال دیا تھا، ایک تصور دیا تھا کہ جس پر پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کارل مارکس۔ کارل مارکس جرمنی میں پیدا ہوا، اور پیدائش جب جرمنی میں ہوئی تو اس کا والد وکیل تھا، اور اس کا مذہب جو تھا وہ یہودی تھا، لیکن یہودیت کے اندر تضادات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہودیت کو چھوڑ دیا تھا اور عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور پھر کارل مارکس بھی عیسائی ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیوں ہوتا ہے کہ کارل مارکس، یہ 1818 کی بات ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس نے جب دیکھا کہ مذہب کے نام پر فرانس میں، برطانیہ میں عیسائی مذہب کے نام پر لوگ جو پادری ہیں وہ پیسے بٹور رہے ہیں، اور لبادہ مذہب کا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے فرقے ہیں، اور جب اس نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو کارل مارکس نے مذہب سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی اور لادین ہو گیا۔ یہ اس کی اپنی ہسٹری ہے کہ کارل مارکس مذہبی لحاظ سے کیسا شخص تھا۔ اس وقت جس پیریڈ میں کارل مارکس آتا ہے، اس پیریڈ میں صنعتی ترقی ہو رہی ہے، اور صنعتی ترقی کے حساب سے دو طبقات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ دو طبقات کیا ہوتے ہیں، اور ان کی وہ تفصیل کے ساتھ ہسٹری بیان کرے گا کارل مارکس سے کس کس طرح ان کی آپس میں تضادات ہوتے ہیں۔ تو کارل مارکس پھر کیا کرتا ہے، پھر اپنے کتاب تصانیف کی طرف جاتا ہے، اور کمیونسٹ مینیفیسٹو اس کی یہ کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو ہے اس کی ڈاس کیپیٹل کے نام سے ہے۔ ان دو کتابوں میں اس نے پوری کی پوری اپنا نظریہ اور اپنی تھیری پیش کر دی، اور دنیا میں انقلاب اسی تھیری کی بنیاد پر ہوئے۔ بہرحال کارل مارکس کا جو سب سے پہلا پیریڈ ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے، کہ وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تاریخ کی مادی تشریح، تاریخ کی مادی تشریح، اس کو ہم کہتے ہیں میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری۔ پہلا اس کا یہ ہے تصور کہ تاریخ کی مادی تشریح کرتا ہے، میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ طبقاتی کشمکش،
نظریہ قدر زاہد۔ اور مزدوروں کی آمریت۔ سماجی انقلاب۔ کارل مارکس نے میٹریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کی، طبقاتی کشمکش جو کلاس کانفلکٹ تھا اس کے حوالے سے، تھیوری آف سرپلس ویلیو جسے نظریہ قدر زاہد کہتے ہیں، اور پھر سماجی انقلاب کو سوشل ریولیوشن اور ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹریٹ جسے مزدوروں کی آمریت کہتے ہیں، اس پر بحث کی۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ تھا کہ اس نے ان پوائنٹس پر بحث کی کہ کس کس طرح۔ پہلے ہم جاتے ہیں تاریخ کی مادی تشریح۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ ہسٹری جو ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ انسان مادیت پسند ہے، وہ دنیا میں پیسے کمانے کے چکر میں آتا ہے، اور یہی پیسے کماتے کماتے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ کارل مارکس کہتا ہے کہ دو طبقات جنم لیتے ہیں، ایک جو ہے بورژوا یعنی سرمایہ دار، اور دوسرا پرولٹریٹ یعنی مزدوروں کا طبقہ۔ اب اس کشمکش میں جو دو طبقات جنم لیتے ہیں، ایک سرمایہ دار ہے اور دوسرے مزدوروں کا طبقہ ہے، کارل مارکس کہتا ہے کہ ان دونوں طبقات میں تصادم آ جاتا ہے۔ کیوں تصادم آ جاتا ہے؟ کہ سرمایہ دار اور مزدوروں کے طبقے میں مین فرق ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ نظریہ قدر زاہد بیان کرتا ہے کہ مزدور خون پسینے کی کمائی کر کے سرمایہ دار کو کما کے دیتا ہے، لیکن سرمایہ دار اس کے خون کو چوستا ہے، اس مزدور کے خون کو چوسنے کے بعد اس کو وہ نفع نہیں دیتا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کارل مارکس کے بقول کہ ایک چیز جو 30 روپے میں مزدور تیار کر کے دیتا ہے، 30 روپے میں، اب یہ 30 روپے والی چیز کیا کرتا ہے؟ مزدور میٹیریل سمیت تیار کر کے 30 روپے میں دے رہا ہے، اور سرمایہ دار اس کو 60 روپے میں بیچ رہا ہے۔ یہ جو 30 روپے کا نفع ہے، اس نفع میں مزدوروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر، نظریہ قدر زاہد جو کہتی ہیں، اس نظریے کی بنیاد پر کارل کہتا ہے کہ اس نظریے کی بنیاد پر یہ جو 30 روپے نفع سرمایہ دار لے رہا ہے، اصل میں اس کا حقدار تو مزدور طبقہ بھی ہے۔ مزدور طبقے کو بالکل اگنور کر دیتا ہے، اور پھر سارے کا سارا نفع سرمایہ دار ہے۔ اس عظیم مفکر کے بقول کہ محنت یہ لوگ کر رہے ہیں، مزدور طبقہ کمائی یہ کر رہے ہیں، اور یہ طبقہ تو بیٹھا ہے سرمایہ انویسٹ کر کے سارا نفع یہ لے رہا ہے، تو یہ بالکل ناانصافی ہے۔ اس کے خلاف اس طبقے کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ مزدور طبقہ جو ہے وہ اس کے خلاف انقلاب لائے، اس کے خلاف تبدیلی لائے، اس کے خلاف بغاوت کر دے، اور یہ بغاوت عام بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے اس کے لیے چاہے خون ریزی بھی ہو تو اس بغاوت کو عروج پر لانا چاہیے، تاکہ اس طبقے سے وہ اپنے حقوق حاصل کر سکے،
اور مزدور طبقہ کیا کرے؟ مزدور طبقہ ایک منظم طریقے سے جدوجہد کرے، اور اس جدوجہد میں اس کو چاہیے کہ اس سرمایہ دار طبقے سے اپنے حقوق کو حاصل کرے۔ لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ مزدوروں کے اس کوشش کا نام انقلاب ہے، جس کو سماجی انقلاب کا نام دیتا ہے، جس کو سوشل ریولوشن کا نام دیتا ہے۔ اگر یہ سوشل ریولوشن آ جائے گا سوسائٹی میں، تو یہ جو کیپٹلسٹ ہیں، یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ جو غریب کا خون چوستے ہیں، یہ نہیں خون چوس سکیں گے، بلکہ یہ خون چوسنا، ان کا ناانصافیاں بند ہو جائیں گی، اور اصل حق جو ہے اس محنت کرنے والے طبقے کو ملے گا، اور یہی محنت کرنے والا طبقہ ہی اصل اس کا حقدار ہے، جو یہ 60 روپے یعنی 30 روپے نفع کما رہا ہے۔ اس 30 نفع میں سے بھی مزدور کا حق ہونا چاہیے، جس کے لیے کارل مارکس کوشش کرتا ہے۔ کارل مارکس مزدوروں کو کہتا ہے کہ ہاتھی ایک بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی سونڈ میں اگر چیونٹی چلی جائے تو اسے تکلیف دیتی رہتی ہے، اور آخر کار وہ بہت بڑا ہاتھی جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی اس بڑے ہاتھی کے خلاف انقلاب کرنا، اس بڑے ہاتھی کے خلاف لڑنا ہے، یہ آپ کے حقوق کو چھین رہا ہے، اصل حقدار آپ ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب پھر وہ کہتا ہے کہ مزدوروں کی یہ آمریت قائم ہو جائے گی، اور یہ پورے کی پوری اس کو کمیونزم کہتے ہیں۔ ایک کمیونزم کی تھیری افلاطون نے بھی پیش کی تھی، پلیٹو نے بھی، اور یہ جو جدید کمیونزم ہے یہ کارل مارکس نے پیش کی، اسے کمیونزم کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ مزدوروں کا انقلاب۔ اب ہم تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا دنیا میں ہوا۔ 1818 میں پیدا ہونے والا کارل مارکس، اس وقت جو مشینری کا دور تھا، اس وقت جو سرمایہ دار پوری طاقت سے تھے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ 1884 میں کارل مارکس تو چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوست ہے فریڈرک اینجلز، وہ بڑی سپورٹ کرتا ہے، بڑی سپورٹ کرتا ہے، اسے جلاوطن بھی کیا جاتا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ فریڈرک اینجلز اس کی بڑی سپورٹ کرتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر انقلابات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، امریکہ کی ریاست شکاگو میں آج جو یوم مئی منا رہے ہیں، یوم مزدور کے طور پر، تو یہ وہی نظریات تھے۔ مزدور اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا، اور مزدوروں کو زندہ جلایا گیا، بھٹیوں کے اندر زندہ جلایا گیا، جس پر 1 مئی یوم مزدور کے طور پر آج بھی منایا جا رہا ہے۔ کیوں منایا جا رہا ہے؟ کہ ان مزدوروں کو اس سرمایہ دار طبقے نے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لہٰذا جس پر انقلاب آئے۔ پھر دنیا کے اندر 1900 کی جو پوری 1922 سے لے کر 1991 تک روس کو دیکھ لیں، تو یہاں دنیا میں 2 طبقات آ جاتے ہیں۔ ایک کمیونزم اس فلسفے کا حامی ہے، اور دوسرا کیپٹلزم، وہ سرمایہ داروں کے فلسفے کا حامی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ کیپٹلسٹ کنٹری ہیں، اور روس، چین، یہ کمیونزم پر بیس کرتے ہیں۔ کمیونزم پھیل رہا تھا۔ یہ جو نیٹو 1949 میں بنائی گئی، تو یہ نیٹو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، کمیونزم کو سٹاپ کرنا۔ اور پھر یہ جو روس افغانستان میں فوجیں داخل کرتا ہے، اور امریکہ امداد دے رہا ہے روس کو ختم کرنے کے لیے، دراصل روس کو ختم نہیں کرنا تھا، اس نے کمیونزم کو ختم کرنا تھا۔ اس نے اس مزدوروں کے حقوق اور اس طبقات کے حوالے سے جو تنظیمیں تھیں، جو آرگنائزیشنز تھیں، ان کو ختم کرنا تھا، اور کیپٹلسٹ طبقے کی اس نے وکالت کرنی تھی، ان کا تحفظ فراہم کرنا تھا۔ لہٰذا رشیا کو، جو پوری ایک بڑی طاقت تھی، اس کو ختم کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج چائنا ہے، چین ہے، یا دوسرے ملک ہیں، ان میں کمیونزم آج بھی قائم ہے۔ تو یہ ایک انقلابی سوچ، اس سے ہمیں ایک اور پتہ چلتا ہے کہ ایک جو مفکر نظریہ دیتا ہے، اس نظریے کے
کتنے اثرات ہوتے ہیں کہ دنیا میں کیا شور شرابہ ہو جاتا ہے، وہ تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کی جو ایک اس کو ویژن کہہ سکتے ہیں، اس کا ویژن دیکھیں کہ اس پر پورے کے پورے انقلاب تبدیلی لے کر آتا ہے، اور پھر جس کو وہ حقوق دلوانا چاہتا ہے وہ حقوق ملتے ہیں۔ تو یہاں کارل مارکس کے حوالے سے بھی اس نے جتنی کوشش کی وہ سب کی سب مزدوروں کے حوالے سے تھی۔ آج جو مزدوروں کے 8 گھنٹے کے اوقات ہیں، آج جو مزدوروں کے یونین ہیں، آج جو مزدوروں کے حقوق ہیں، آج جو مزدوروں کی تنظیمیں ہیں، آج جو مزدوروں کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے، جسے پرولٹریٹ کلاس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جتنے اقدامات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارا کریڈٹ کارل مارکس کو جاتا ہے، ورنہ مزدوروں کے تو کوئی اوقات بھی نہیں تھے، وہ تو صبح سے شام تک کام کرتے رہتے تھے۔ اصل یہ سرمایہ دار جو تھے یہ حاوی تھے اور یہی حقوق کو روند رہے تھے۔ بڑے بہترین انداز سے، آسان انداز سے اس نے انٹرپریٹیشن، میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کی، یعنی تاریخ کی مادیت پرستی کے حوالے سے تشریح کی۔ اس کے بعد کلاس کنفلکٹ بتایا کہ کلاس کنفلکٹ سے مراد یہ دونوں کلاسز ہیں، سرمایہ دار مزدوروں کے، تھیری آف سرپلس ویلیو، اور مزدوروں کی آمریت کی بات کی، ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹریٹ کی بات کی، اور سماجی جو سوشل ریولوشن کی بات کی۔ یہ بڑی اہم موضوعات ہیں جن پر طویل حاصل بحث کی جا سکتی ہے، اور اس نے دونوں کتابوں میں، ایک ڈاس کیپیٹل ہے اور ایک کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، ان دونوں کتابوں میں کارل مارکس نے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا کارل مارکس کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس طبقے کی بات کرتے ہیں کہ اس طبقے کو اس نے کافی پروموٹ کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ اس کے کرٹیسزمز کے حوالے سے ہوگا کہ اس پر جو کرٹیسزم ہوئی، تنقید ہوئی، وہ کیا تنقید تھی۔ تھینکس۔